اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. So now we have reached to the last passage of Surah Takwir, which is from ayat number 26 to 29. اس میں 4 آیتیں ہیں جو کہ اس طریقے سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سو ویئر آر یو گوئنگ، تو تم اب کہاں چلے جا رہے ہو. ان ہوا الا ذکر للعالمین، اینڈ دیٹ از بٹ این ایڈوائس ٹو دا انٹائر کریشن. لمن شاء منکم ان یستقیم، for the one among you who wishes to become upright. اور لاسٹ میں ہے اس کی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, and what will you wish except if Allah wills, the Lord of the creation. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر سمجھتے ہیں اس لاسٹ پیسج کو، کہ یہ جو پہلا پیسج تھا جہاں پورے آخرت کا منظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھینچا ہے کہ کیسے سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے ٹوٹ کے گریں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وحشی درندے اکٹھا کر دیے جائیں گے اور جانے جانوں سے جوڑ دیے جائیں گے اور اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، جنت دوزخ پاس کر دی جائے گی. پورے قیامت کا ایک منظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھینچا ہے. اور پھر سیکنڈ پیسج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو تم قرآن سنتے ہو یہ کسی شیطان کا بتایا ہوا قول نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور اسے لے کے ایک بڑا ہی آنر، ٹرسٹ وردی اور ہیونگ ہائی رینک فرشتہ لے کے اترتا ہے، اور اس جو کہ پوری انٹائر بٹالین اس کو گارڈ کرتی ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو لے کے اترتا ہے تو پوری ایک آرمی آف اینجلس اس کو گارڈ کرتی ہے، اس کے آنر میں، اس جو کلام ہے اللہ اس کے آنر میں اس کو گارڈ کرتی ہوئی آرمی پوری فرشتوں کی اترتی ہے. اور یہ فرشتہ جو ہے جو کہ اسپیشلی اس کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا، یعنی جبریل علیہ السلام، وہ اس کلام کو لے کے آتے ہیں جو کہ نوبل ہے، اور جو کہ میسنجر جو ہے جو کہ ویری نوبل ہے، ٹرسٹ وردی ہے، پاور والا ہے. تو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا مقام ہے، تو وہ اس کو لے کے ایک تمہارے میسنجر کے پاس آتا ہے، اور جو کہ تمہارا میسنجر جو ہے جو کہ کوئی مجنون نہیں ہے، وہ تم ہی اس کو امین اور صادق بلاتے ہو. یو نو ہی ہاؤ نوبل ہی از، تو وہ خود اپنے آپ ایک نوبل میسنجر ہے. تو ان سب کو اس سب طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ایک کلام ہے اللہ کا، اس پہ غور و فکر کرو، اس کے مطابق عمل کرو. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب تھرڈ پیسج اسٹارٹ کیا تو اس میں کہا کہ اب تم کدھر جا رہے ہو. یعنی کہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو سمجھائی اور اس کے بعد کہا کہ اب تم کدھر جا رہے ہو. وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی ہی گہری بات ہے اگر اس کو ہم لوگ سمجھیں اور ڈیپ میں سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہم سے کری ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کو کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں اتارا ہے کہ لوگوں کو یہ کانوں میں اچھا لگے تو لوگ اسے مانیں اور اچھا نہیں لگے تو لوگ اسے نہ مانیں. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اتارا ہے ہماری گائیڈنس کے لیے. ٹھیک ہے، اور ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے وہ کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں تھے کہ کوئی بھائی اس وقت میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہوں گے جو کہ اپنے ورڈ سے لوگوں کو امپریس کرتے ہوں گے، موٹیویشنل اسپیکر ہوں گے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے. وہ جو ہے صرف یہ کلام جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ کلام اترا ہے اور وہ لوگوں کو اس کلام کو سناتے ہیں وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ ان ریٹرن. ٹھیک ہے، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کلام بنا کسی کمپٹیشن کے کہ لوگوں کو سناتے تھے، تو بائی دا ایکسٹینشن
when we recite this Quran, so we don't compete with anyone. کیونکہ لیکن آج کے زمانے میں ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے قرآن کو کہ ایک کمپٹیشن بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسپورٹس بنا دیا ہے، اور باقاعدہ قرآن کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اس میں کون نمبر 1 آیا، نمبر 2 آیا، اور اور کون فیل ہو گیا. تو جو فیل ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے جو شیطان الرجیم ہے، جو کہ آؤٹ کاسٹڈ شیطان ہے، وہ جیلسی سے بھرا ہوا ہے، تو وہی سیم فیلنگ وہ ہمارے اندر انسٹل کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی اسپیچ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ 7th ہیون میں تھی، 7ویں آسمان پہ تھی، اور وہاں سے ایک یہ ہم تک پہنچی ہے. اور باقاعدہ پوری جب یہ قرآن اترتا تھا تو ایک پوری بٹالین آف اینجل جو ہے وہ اس کو گارڈ کرتی ہوئی، اس کے آنر میں اس کو گارڈ کرتی ہوئی زمین تک لاتی تھی. اور ایک اسپیشلی ایک اینجل جو کہ خاص اس کام کے لیے مقرر کیا گیا، نوبل میسنجر ہے، قوت والا ہے، اور اس جو ریسیڈنس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، تو ہی از ہیونگ ڈائریکٹ ایکسیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اتنی ہائی رینک کا ایک اینجل اس قرآن کو لے کے زمین پہ اترتا ہے، اور پھر وہاں سے یہ ایک نوبل میسنجر جو کہ تمام انبیاء کے امام ہیں، ان تک یہ میسج پہنچتا، ان کے تھرو یہ میسج ہم تک پہنچتا. تو یہ ایک ٹریجر ہے جو کہ 7th ہیون میں تھا، اور یہ آج ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. وی آر لکی انف ٹو ہیو دس ٹریجر ان آور ہوم، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوریجنل ورڈز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کتنی بڑی بات ہے یہ. تو وی ہیو ٹو پے آور الٹیمیٹ ریسپیکٹ، آور الٹیمیٹ آنر ٹو دس قرآن کلام اللہ، اوکے. اینڈ لیکن ہم لوگوں نے اس کو کیا کیا ہے، ہم لوگوں نے اس کو گھر کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے، اور شاید ہی کبھی کبھار اس کو کھول کے پڑھتے ہوں گے. تو کیا یہ ٹرو رسپیکٹ ہے، ٹرو آنر ہے اس قرآن کو لے کے؟ کیا یہ جسٹیفائی ہوتا ہے؟ اگر ہمیں قرآن شریف کو، کلام اللہ کو ٹرولی آنر کرنا ہے، ٹرولی رسپیکٹ دینا ہے، تو ہمیں اس بک کو سمجھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ اس کرنے کو، تو وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، اسے کرنا چاہیے. یہ ٹرو رسپیکٹ ہوگی اس کلام اللہ کے لیے، جو ہم اپنی طرف سے رسپیکٹ کریں اس قرآن کو، ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب بنا دیا ہے، سمجھنے کی کتاب نہیں بنایا ہے. یہ اس کے ساتھ انجسٹس ہے، ناانصافی ہے اس قرآن کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں. اللہ ہم کو معاف کرے اس کے لیے. اور اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے ہی دوں کہ جیسے کہ کوئی بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے آپ کو بلایا، پرسنلی آپ کو بلایا اپنے پاس، آپ کو اتنا اسٹیٹس دیا کہ ایک آپ غریب پرجا میں سے کسی کو وہ بلائے اپنے پاس اور خود اسے ایک انویلپ دے، ٹھیک ہے. اور اس کو انویلپ میں وہ بولے کہ اس انویلپ میں نے کچھ انسٹرکشنز لکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو لے جانا، 1 مہینے کا تمہیں وقت ملا ہے، 1 مہینے تک تم اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، ٹھیک ہے. یہ اس نے آپ کو کہہ کے انویلپ کے ساتھ میں آپ کو واپس کر دیا، لفافے کے ساتھ میں واپس کر دیا. اب آپ جب گھر پہنچے تو آپ نے کیا کیا کہ اس کو نہ کھولا، نہ اس میں پڑھا کیا لکھا ہے، بس اس کو ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور صبح شام اس کو چومتے تھے، آنکھ سے لگاتے تھے، اور پھر اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے. 1 مہینے تک آپ نے یہی عمل کیا. اب جب 1 مہینے بعد آپ کو بادشاہ بلائے گا کہ ہاں بھائی، اس میں جو میں نے لکھا تھا، اس لفافے میں تمہیں کچھ لکھ کے دیا تھا، تو تم نے اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ اس میں کیا انسٹرکشنز لکھے تھے، کیا عمل کیا، تم ذرا بتاؤ مجھے. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ نہیں بادشاہ، میں نے اسے کھول کے تو دیکھا نہیں، اس میں کیا لکھا تھا سمجھا نہیں، آپ نے کیا بتایا تھا، لیکن ہاں میں نے اسے گھر کی سب سے اونچی جگہ پہ رکھا تھا،
اور روز شام صبح شام میں اسے اٹھاتا تھا، چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، پھر اونچی جگہ پہ رکھ دیتا تھا. تو کیا وہ بادشاہ آپ سے امپریس ہوگا؟ وہ بادشاہ آپ سے خوش ہوگا؟ اس بادشاہ کا کیا ری ایکشن ہوگا پھر آپ کے اوپر؟ کیا وہ آپ سے ناراض ہوگا؟ آپ خود سوچیں اس بات کو. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن شریف کا ہم پر حق ہے کہ ہم اسے صرف پڑھیں نہیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور اس قرآن کو اپنے زندگی میں اتاریں. ٹھیک ہے. اور لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارے اب تو ہم کیا کریں گے، اب تو ہماری عمر نکل گئی اور ہم نے بہت سمجھ لیا اور بہت حدیث کی کتابیں پڑھ لی. ٹھیک ہے، اب تو جیسے زندگی گزر گئی، اب کیا کرتے، اب تو جوانی میں یہ کام کرنا تھا، قرآن شریف کو سمجھنا تھا. نہیں، قرآن شریف جو ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نیکسٹ آیت میں بتایا ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ دس از نتھنگ بٹ اے پاورفل ریمائنڈر فار آل جنریشن، فار آل کریشن. It doesn't belongs to any age, irrespective of any age, any society, any culture. It belongs to every creation, every age. ٹھیک ہے. Generations will come upon and go, اور trends will come upon and go. اور جو تمام جو ہے تھاٹس جو ہیں، آئیڈیالوجی جو ہیں، وہ آئیں گے اور چلی جائیں گے، لیکن قرآن یہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جنریشن آفٹر جنریشن کے لیے یہ باقی رہے گا. اس کی ٹیچنگ اس وقت تک کے لیے بھی، یعنی کہ آج سے اگر قیامت جب بھی آئے گی، یعنی کتنے سال بعد آئے گی، لیکن اس وقت تک کے لیے بھی یہ قرآن کی ٹیچنگ اور اس کی ہدایت سیم ویسے ہی رہے گی جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھی. ٹھیک ہے. تو اس قرآن کو سمجھیں، کیا ہے اس میں، اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اس میں کیا کرنا ہے ہم نے. یہ ہر مسلمان کے اوپر یہ قرآن کا حق ہے کہ وہ اس کو سمجھے، اس کے مطابق اس کو عمل کرے. تو اس قرآن کو پلیز سمجھیے. اور ہم یہ نہیں کرتے. غیر مسلم تو چھوڑ دیجئے، وہ قرآن شریف سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم مسلمان جو کہ ہمارا تو تعلق ہے قرآن شریف سے، ہم اس قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے فرمائے کہ وَلَيْنَ تَذْهَبُونَ Where are you going? وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ Where are you going? ٹھیک ہے، تم کہاں جا رہے ہو. ٹھیک ہے. تو کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ قیامت آنے والی ہے، اس دن تمہارے اعمال نامے کھولے جائیں گے اور تمہاری بک آف ڈیڈ جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے اس بک کے اوپر. تو تم کدھر جا رہے ہو؟ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کیوں نہیں اس کو دیکھتے سمجھتے، اس کے مطابق عمل کرتے ہو. وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ٹھیک ہے. اور یہ قرآن صرف ایسا نہیں کہ تمہاری ایج نکل گئی یا جنریشن پاس آن ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن مسلم ہوتے ہیں کہ یہ قرآن تو 1400 سال پہلے کے وقت کے حساب سے تھا اور آج کے وقت میں تو چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں. کہ نہیں، ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ ہمیشہ ہمیشہ جنریشن فار جنریشن کے لیے یہ ہدایتیں ہیں. آج ہماری ایج کیا ہے، ہماری کیا جنریشن ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. ٹھیک ہے. تو پلیز اس قرآن کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے. ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے. جو بھی آپ کی ایج ہوئی ہے، چاہے آپ ینگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مڈل آف دا ایج ہیں، تو کوئی دیر نہیں ہوئی ہے. آج سے اس قرآن کو سمجھنا شروع کریں اور اس کے لیے سنسیئر ایفرٹس لگائیں. تو یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے گائیڈنس بنایا ہے، اور آپ جب سنسیئرلی اس گائیڈنس کو حاصل کرنا چاہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل آپ کو اس کی گائیڈنس دے گا. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ لمن شاء منکم ان یستقیم for whomever among you who wills to take a straight path. So whomever among you who wills to take a guidance. ٹھیک ہے. تو جو کوئی بھی اس کو گائیڈنس لینا چاہتا ہے وہ اپنے سنسیئر ایفرٹس کرے اور جو ہے اس بات پہ یقین کرے کہ اللہ ول گائیڈ ہم. ٹھیک ہے. دین شیورلی اللہ ول گائیڈ ہم. کیونکہ یہ جو گائیڈنس ہے اٹ
depends upon your relationship with Allah. It doesn't depend on any university or any scholar or any mufti. ٹھیک ہے. It depends upon your relationship with Allah. If you humble yourself in front of Allah subhanahu wa ta'ala, ٹھیک ہے, and if you put the sincere effort to understand this book, putting hardest effort possible, or if you are being true to the word of Allah subhanahu wa ta'ala, اینڈ آپ اپنا دماغ اس پہ لگائیں اور سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ جو سمجھانا چاہ رہا ہے اس کو سمجھیں، نہ کہ جو آپ خود سمجھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ کم آؤٹ فرام یور کمفرٹ زون ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن. اور جو کہتے ہیں کہ اس پہ جو اس چیز کو سمجھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سمجھا رہا ہے، بلکہ اس چیز کو نہیں کہ جو آپ نے اپنے دماغ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو ریکگنائزڈ کریں. ٹھیک ہے. ریکگنائز کریں کہ یہ جو قرآن ہے دس از دا ہائیسٹ تھنگ آئی ہیو ایور گیٹ. ٹھیک ہے. اینڈ تو یہ جب آپ اتنا سنسیئر ایفرٹ لگاتے ہیں، یو پٹ یور سیلف ان اے ہمبل کنڈیشن، یو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویری ہمبلی اینڈ آسک ہم فار دا گائیڈنس، اینڈ اس پہ اپنے تمام سنسیئر ایفرٹس لگاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہے آپ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اپنے کسی بھی ایسے بندے کو جو گائیڈنس آنیسٹلی سیکھ کرنا چاہتا ہے اس کو ایسا بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو گائیڈنس دیتے ہیں اگر آپ نے دل سے گائیڈنس مانگی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں ایک چیز بہت سے لوگوں کے خیال میں یہ آتی ہے کہ جو ہم قرآن شریف کو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پرانے زمانوں میں پیپل ور مس گائیڈیڈ بیکاز آف دا لیک آف دا انفارمیشن. ٹھیک ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس جو ہے اوور فلو آف دا انفارمیشن ہے، ضرورت سے زیادہ انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. تو دس لیڈز اس ٹو کنفیوژن کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم صحیح طریقے سے قرآن کو انٹرپریٹ کر پا رہے ہیں، اور قرآن شریف کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کس کو سننا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے. تو لیکن جب آپ اپنا اتنا سنسیئر ایفرٹ لگاتے ہیں اور قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے، اور چیزیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے آپ، اللہ ول گائیڈ یو، اللہ ول ٹیچ یو. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ قرآن آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اور لوگ قرآن از جو ہے دا قرآن از انف فار اس ٹو پروٹیکٹ اس، ٹو گائیڈ اس، ٹو سیکیور اس. دا قرآن از انف فار اس. اوکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 51 میں فرمایا ہے کہ از اٹ ناٹ انف فار دیم دیٹ وی ہیو سینڈ ڈاؤن دا بک اپون یو which is read to them, indeed in it are mercy and advice for the Muslim. ٹھیک ہے. سو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کا جو ورڈس ہے یہ تمہارے لیے انف ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کی اسپیچ ہے. ٹھیک ہے. سو ہیو اے ٹرسٹ اپون اللہ اینڈ ہیو اے سنسیئر جس کو کہتے ہیں ایک ایپیٹائٹ ہو، سنسیئر ایپیٹائٹ ہو آپ کے اندر کہ سیک دا گائیڈنس، ٹو سیک دا نالج آف قرآن، اینڈ پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ وہ آپ کو کیسے گائیڈ کرتا ہے اس قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے. اسی لیے کتنا پرفیکٹ ورڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یوز کیا ہے کہ لیمن شَأْن از جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہو از ہیونگ اے اسٹرانگ ول. ٹھیک ہے. شے کہتے ہیں از اے ٹینجیبل، از لائک ہو میڈ اپ آف ہز مائنڈ. اوکے. اینڈ ہی ہیز اے اسٹرانگ ول، اے سالڈ ول ٹو فائنڈ سم تھنگ. اوکے. دیٹ از نون ایز شے، جو کہ ڈفرینٹ ہے ارادہ سے. اوکے. ارادہ میں کیا ہوتا ہے ایکچولی وین ہیونگ سم تھنگ کہ کوئی چیز کسی کو پانے کی کوئی آدمی خواہش رکھے، لیکن اس کی طرف وہ سلولی آگے بڑھتا ہے اور اپنے اس خواہش میں ویک ہوتا ہے اس کو پانے کے لیے، تو دیٹ از نون ایز اے ارادہ.
لیکن شے کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی چیز پانے کی اسٹرانگ ول ہوتی ہے، دیٹ از نون ایز اے شے. تو لمن شے ان، یعنی کہ جس کے ہوم سرور ہیونگ اے اسٹرانگ ول امنگ یو. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے کہ یستقیم، یعنی کہ اسٹریٹ پاتھ. اوکے. اب استقام کہتے ہیں اسٹریٹ پاتھ ٹورڈز دا اپورڈ. نہ لک دا بیوٹی آف دا قرآن کی کتنے پرفیکٹ ورڈ یہاں پہ یوز ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے پرفیکٹ ورڈز کو یوز کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے اپریشیٹ کریں گے. کہ استقام کہتے ہیں کہ تب اسٹریٹ پاتھ وچ از موونگ اپ ورڈس. اوکے. اور پریویس آیت میں ہم لوگوں نے کیا سیکھا تھا کہ جو جنت ہے وہ ایلیویٹڈ ہے، دوزخ جو ہے وہ نیچے ہے، اور جنت جو ہے اٹ از ایلیویٹڈ. اوکے. جنت اوپر ہے. تو وین یو واکنگ آن اے اسٹریٹ پاتھ وچ از موونگ اپ ورڈس دین ویئر یو ول لینڈ ٹو دا جنت انشاء اللہ. ہاؤ بیوٹیفل ایچ اینڈ ایوری ورڈ ہیز بین پٹ ٹوگیدر. کہ آپ، یہ قرآن کی بیوٹی ہے کہ آپ جب اس کو سمجھتے ہیں تو آپ مطلب کہ یو گیٹ امپریسڈ ود اٹ. اوکے. اور جو اس کی اب لاسٹ آیت ہے جو کہ اس طریقے سے ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. And you will not unless it be that Allah wills, the Rabb of Alameen. ٹھیک ہے. یا اس کو ایزی ورڈس میں اگر کہیں کہ and what you will wish except if Allah wills, the Lord of the creation. یعنی کہ تم کوئی چیز تب تک نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اوکے. تو یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا کنفیوز کرتا ہے کہ اس کا مطلب کہ اگر میں گائیڈنس نہیں چاہتا تو اس میں اللہ کی مرضی ہے کہ میں گائیڈنس نہ چاہوں. اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے کہ میں یہ گناہ کروں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ میرے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر میں تو انوسینٹ ہوا. میں تو اگر گناہ بھی کر رہا ہوں تو اس میں اللہ کی مرضی ہے کہ میں گناہ کروں، تو اس کا مطلب کہ میں تو انوسینٹ ہوا پھر. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کیسے ہوا کہ پھر گائیڈنس مجھے حاصل کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اگر مجھے اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈنس ہدایت دیتا تو میں ہدایت حاصل کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہیں دی. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن شریف میں کئی بار آیا ہوا ہے کہ اللہ تمہیں، اگر اس طریقے کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ قرآن شریف میں آیا ہوا ہے کہ تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ کو ہم لوگوں نے ایکچولی ڈھنگ سے سمجھا نہیں ہے. اوکے. تو اس اسٹیٹمنٹ کو ایکچولی ڈھنگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلے تو ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے کہ اس سورہ کے کنٹیکسٹ میں اگر دیکھیں کہ یہ سورہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آفٹر لائف سے. اوکے. اور جو کہ جیسے آخرت کا منظر کھینچا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ مطلب انسان کے بعد کی زندگی، آفٹر لائف کے بارے میں بتایا. وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے سورہ. تو وین آفٹر لائف بگن ہوگی جب ہماری، تو کیا ہوا کہ اس وقت ہماری مرضی تو کچھ ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. اس وقت تو اللہ کی مرضی ہوگی. ہم تو چاہ کے بھی کسی گروپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ تو اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہمیں کس گروپ میں کھڑا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رائٹ ہینڈ والے پیپل میں کھڑا کریں جو کہ متقین ہو، صالحین ہو، شہداء ہو. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کھڑا کرے، ایسی ہماری دعا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہے. لیکن اس وقت تک کسی کی، انسان کی کوئی مرضی تو چلے گی نہیں. تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جس گروپ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چاہے وہاں کھڑے کرے گا، چاہے جہنمی ہو چاہے دوزخی ہو، ویدر اٹ از ویدر ہی لائک اٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے. سو دیٹ از اٹس مین کہ یو ول ہیڈڈ ان اے ڈائریکشن ایز پر اللہز ول ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. اوکے. تو ایک تو یہ اس کو سمجھنے کا طریقہ تھا. اب اس کو ایک تھوڑا اور ایزی وے میں سمجھتے ہیں کہ ایک ایگزامپل کے تھرو، کہ جیسے کہ فار ایگزامپل کہ میں نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ میں 1 گھنٹے کے لیے اسٹڈی کے لیے جا رہا ہوں. اوکے. اینڈ ناؤ یو پیپل آر فری ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ
ٹو ڈو ان ود ان دا ہاؤس. اوکے, میں نے کیا شرط رکھی کہ تم لوگ کو جو کچھ بھی کرنا ہے, میں اسٹڈی کے لیے جا رہا ہوں 1 گھنٹے کے لیے, تو اس 1 گھنٹے میں تم لوگ کو جو کچھ بھی کرنا ہے, تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو اس گھر کے اندر, ٹھیک ہے, 1 گھنٹے کے لیے. تو جو اس میں سب سے شرارتی بچہ ہوگا وہ کیا کہے گا, اوکے ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو میں کہوں گا یس, یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. اوکے, تو so now they are doing whatever they want to do, but for how long? Just for 1 hour. اوکے, اب وہ بھی یہ جو کچھ بھی وہ کریں دیٹ از اسٹل انڈر مائی واچ, ٹھیک ہے. تو ان کو جو کچھ بھی کر سکنے کا اختیار ہے وہ کس نے دیا؟ وہ تو میں نے ہی دیا ان کو, ٹھیک ہے, کہ تم جو کچھ چاہو وہ کر سکتے ہو. یہ میری وش تھی کہ تم جو کچھ چاہو اس گھر کے اندر کر لو 1 گھنٹے تک, اور میں پھر جب چاہوں وہ تم سے یہ اختیار چھین بھی سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو سملرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں انہوں نے ہمیں ایک وقت کے لیے مقرر ٹائم تک کے لیے ہمیں اس دنیا میں چھوڑ دیا کہ ایک وقت تک تم اس روم کے اندر, اس دنیا کے اندر جو چاہو ویسے کرو, جو چیز تمہیں اچھی لگتی کرو. میں نے تمہیں سب بتا دیا کہ کیا چیز اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے, کہ کس چیز میں کیسا عمل کرنا ہے, کس چیز سے فائدے ہیں, کس چیز سے نقصان ہے, ٹھیک ہے, سب میں نے بتا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب بتا دیا انسان کو, ٹھیک ہے. اور اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ اختیار چھوڑ دیا, اس کو آپشنس دے دی, چوائس دے دی کہ تم کو جو چوز کرنا ہے چوز کر لو, ٹھیک ہے. تو یہ جو انسان سوچتا ہے کہ میں یہ چیزیں میرے اختیار میں ہیں, تو یہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا یہ بھی اللہ کی مرضی تھی کہ تم جو چاہو وہ کر لو, چاہے تو تم ہدایت چوز کر لو, چاہے گمراہی چوز کر لو, ٹھیک ہے. تو انسان یہ چوائسز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں کہ ہم کس راستے سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو قرآن دی ہے کہ یہ گائیڈنس ہے, ہدایت ہے, ٹو کیپ یو آن اے اسٹریٹ پاتھ, اپ رائٹ اسٹریٹ پاتھ, ہو ول لیڈ یو ٹو دا جنہ, استقام. اوکے, تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ تم تب تک وہ چیز نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو اس طریقے کے ہمیں ایفرٹس ڈالنے ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں ہدایت مانگنی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے لیے راستے کھولیں گے, انف آف دا انفارمیشن میں سے جو کہ گمراہ بھی کر سکتی ہے, اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے راستہ نکال دیں گے اس شخص کے لیے جو واقعی میں ہدایت چاہے, جو واقعی میں قرآن سمجھنا چاہے, اس کے لیے ایسا راستہ نکال دیں گے بیچ سے کہ وہ بالکل اسٹریٹ پاتھ پہ آ جائے گا, وہ قرآن کو سمجھنے لگے گا اور اس پہ عمل کرنے لگے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرآن کی سمجھ دے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے, تاکہ ہمارے اعمال نامے سدھر سکیں اور آخرت کے دن ہم جو رائٹ سائڈ والے پیپل ہیں ان کے گروہ میں شامل رہیں, اور اس میں بھی ہم شہداء, صالحین اور صدیقین کے ساتھ میں شامل رہیں, اور ہمارے اعمال نامے ہمیں داہنے ہاتھ میں ملے, اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرتے ہیں, آمین. تو یہ ان سب کا جو کرفٹ تھا ان 4 آیتوں کا, لاسٹ پیسج کا, کہ اس قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں ہدایت مانگنی ہے اور سنسیئرلی ہدایت مانگنی ہے. دین لیو دا تھنگ ٹو دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ ہم کو کیسے گائیڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن شریف کو ہم پڑھیں, سمجھیں, اس کے مطابق عمل کریں, آمین.